قبول ہوئی فاستقیما تو تم دونوں ثابت قدم رہو، یعنی دعوت اور تبلیغ پر ثابت قدم رہو، اس سے پیچھے نہ ہٹو اور اس میں کوئی کمی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون اور بے علموں کی جاہلوں کے راستے پر نہ چلو، یعنی جو جاہل لوگ ہیں کہ جو مطلب بالفرض کسی شک و شبہ کا شکار ہیں ابھی بھی، یا جو مطلب ان کے ساتھ فرعون وغیرہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے کسی کے راستے پر مت چلو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جاہلوں کے پیچھے چلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور یہ ایک ایسی ناپسندیدہ بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے بھی محبوب نہیں رکھا۔ تو لہٰذا اسی اتباع میں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی رہنمائی کے لیے کسی صاحب علم شخص کو چنیں اور اس کے پیچھے چلیں۔ جاہل شخص کے پیچھے چلنا یا جاہلوں کے پیچھے چلنے سے آدمی ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا سے علم کو اٹھا لے گا۔ پھر فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی یا ان سے علم اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علماء عالم دین جلدی جلدی مریں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا، تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے۔ یہ جاہل رہنما اپنی جہالت کے ساتھ فتوے دیں گے اور خود بھی ہلاک ہوں گے اور دوسروں کو بھی ہلاک و برباد کریں گے۔ تو آج کل کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں اپنے اطراف میں ملاحظہ فرمائیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علمی لحاظ سے بہت کم ہیں، جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کو غلط رہنمائی کرتے ہیں، خود وہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو جاہل تصور کرنے کے لیے، غلط تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور قوم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگ بھی ملے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ جس کی رہنمائی میں ہم چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی حاجت نہیں، ہم کامل ہو چکے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ آپ کو اس معاشرے میں نظر آئیں گے، تو ایسے جاہلوں کی راہ چلنے کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے کسی بھی شعبہ ہائے زندگی میں اور خصوصاً اخروی معاملات میں اگر کسی کی رہنمائی اختیار کریں تو ایسے شخص کی رہنمائی اختیار کرنی چاہیے جو صاحب علم ہو۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کی بیعت ہونا چاہتے ہیں، کسی کو پیر بنانا چاہتے ہیں، کسی کو شیخ بنانا چاہتے ہیں، کسی کے مرید ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس شخص میں کم از کم آپ 4 شرائط دیکھیں، جن میں سے ایک شرط ہم ہٹا دیتے ہیں کہ اس کا شجرہ متصل ہو، کہ یہ ہر شخص اس کو نہیں پہچان سکتا، لیکن 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک بیان فرمایا کہ اس کے عقائد بالکل درست ہونے چاہیے، یعنی اس کا کوئی بھی عقیدہ اسلامی بنیادی عقائد سے اور جمہور مسلمانوں کے جو عقائد ہیں ان سے ٹکراتا نہ ہو۔ دوسرا، وہ شخص صاحب علم ہونا چاہیے، اور صاحب علم ہونے کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد کے باب میں مستقل ہو، یعنی تمام جو عقیدے ہیں وہ اس کو دلائل کے ساتھ آنے چاہیے، اور اپنی ضرورت کے مسائل وہ خود کتاب سے دیکھ کر بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے دیکھ کر نکال سکے۔ اور تیسرا یعنی صاحب علم ہونا چاہیے، جاہل نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو۔ یہ ہمیں ایک رہنمائی کا معیار دیا گیا کہ اگر آپ کو کسی کو اپنا رہنما بنانا ہو، طریقت کی راہ چلنی ہو، سلوک کی منازل طے کرنی ہو، تو اس قسم کے کامل شخص کا آپ کو دامن تھامنا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے منع فرمایا کہ تم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو جاہل قسم کے ہیں، لا یعلمون، جو جاہل ہیں، جو جانتے نہیں ہیں۔ لہذا جاہل کے پیچھے کبھی بھی مت چلیے، ورنہ وہ خود بھی ہلاک و برباد ہوگا اور آپ کو بھی ہلاک و برباد کرے گا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، ان سرکشی کے اعتبار سے اور ظلماً ان کا پیچھا کیا۔ اور یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ فوراً گھر سے نکلیں، اپنی قوم کو بھی لے کے چلیں اور دریا کو پار کریں، لہذا یہ سب دریا کے اندر جب دریا کے سامنے پہنچے تو دریا نے اب راستہ دے دیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا سے پار چلی گئی، اور فرعون اور اس کی قوم پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے جب دریا میں راستہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جانور دریا میں اتار دیے۔ جب وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے دریا مل گیا اور سب کے سب غرق ہو گئے۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اسے یعنی فرعون کو ڈوبنے نے پکڑ لیا،
یعنی غرق نے اس کو آ کے قابو کر لیا۔ قالا، تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اس نے عرض کی کہ آمنت، میں ایمان لایا اس بات پر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ معبود کہ بنی اسرائیل جس پر ایمان لے آئے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ گویا کہ فرعون نے عین ڈوبتے وقت باقاعدہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اس نے کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے۔ تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے معبود ہونے کا اقرار کر لیا، اور آگے خود کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اس کا یہ ایمان معتبر نہ ہوا۔ فقہا نے جو مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی بالکل عذاب کے آثار، یعنی عذاب اس پہ مسلط ہو جائے، وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لے، عذاب کے فرشتے اس کے سامنے آ جائیں، اس وقت اگر وہ ایمان لے کر آئے تو اس کا ایمان معتبر نہیں۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ آمنتو، میں ایمان لایا، ایک تو اس طرح اپنے ایمان لانے کا اعلان باقاعدہ، پھر انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یہ دوسرا اس نے ایمان لانے کے لیے جملہ کہا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تیسرا جملہ کہا۔ 3 دفعہ گویا کہ 3 طریقوں سے اس نے اظہار ایمان کیا، لیکن چونکہ یہ بالکل غرق ہونے والا تھا اور اس کو عذاب کے آثار بالکل سامنے نظر آ چکے تھے، موت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے اس کو نظر آ رہے تھے، تب اس نے یہ کہا، تو پھر اس کا یہ قول قبول نہیں کیا گیا۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا الآن، کیا اب، یعنی کہ اب تو ایمان لے کر آتا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، حالانکہ تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان رہا تھا اور تو مفسدوں میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی تجھے نجات نہیں ملے گی بلکہ تیرے بدن کو محفوظ رکھا جائے گا۔ کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ یہ ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو تجھ سے پیچھے رہے ایک نشانی۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب فرعون غرق ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا ہے۔ تو اس وقت جو آپ کے ساتھی تھے کچھ تذبذب کے عالم میں رہے، شکوک و شبہات کے عالم میں رہے، کیونکہ فرعون کا بہرحال ایک رعب تھا، دبدبہ تھا، ایک خوف لوگوں کے قلوب پر اس کی وجہ سے طاری تھا، کیونکہ یہ بہت سالوں تک زندہ رہا تھا اور بہت ظالم جابر تھا، تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، یعنی کامل یقین حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو معاذ اللہ جھوٹ سمجھ رہے تھے، لیکن کامل یقین کی کیفیات ابھی تک ان پر ظاہر نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامل یقین عطا فرمانے کی یہ تدبیر فرمائی کہ اس کے بدن کو محفوظ رکھا۔ لہذا دریا کو حکم دیا، باقی سب تو غرق رہے، دریا نے اس کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا۔ اب لوگوں نے جب آ کر دیکھا کہ واقعی یہ تو مرا ہوا ہے تو پھر وہ مطمئن ہو گئے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک لوگوں میں سے بہت زیادہ ہماری آیات سے ضرور غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں، کہ وہ عبرت حاصل نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، وہ غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا مقام عطا فرمایا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّن طَيِّبَاتٍ، اور انہیں ستھری روزی عطا کی، یعنی جب یہ مصر میں داخل ہو گئے، یا شام کے بارے میں بھی بعض مفسرین نے قول کہا، بعض نے اردن کے بارے میں کہا کہ جب یہ بنی اسرائیل اس میں داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت کا مقام عطا فرمایا، یہ صاحب عزت ہو گئے کیونکہ اب انہیں ذلیل کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور انہیں بہت زیادہ رزق عطا فرمایا، کیونکہ یہ مقامات ایسے ہیں جہاں رزق کی بڑی فراوانی ہے، سرسبز مقامات ہیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم کے آ جانے کے بعد، یعنی توریت کے حصول کے بعد پھر ان میں بگاڑ اور اختلاف پیدا ہوا، یا مراد یہ ہے کہ جب قرآن عظیم ان کے پاس آ گیا تو انہی بنی اسرائیل کی نسل سے جو یہودی تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم کا انکار کر دیا۔ علم سے پہلے یہ پھر بھی صحیح راہ پر تھے، لیکن جب علم آ گیا صحیح راہ پر اس لحاظ سے تھے کہ یہ باقاعدہ آخری نبی کی نشانیاں بیان کرتے تھے کہ وہ آئیں گے، ان میں یہ نشانیاں ہیں، توریت کے اندر موجود نشانیوں کو بیان کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور قرآن عظیم ان کے درمیان آیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، زوال عزت کے خوف، زوال منصب کے خوف نے انہیں حسداً
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مجبور کیا اور یہ اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرا رب فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے روز ان چیزوں کے بارے میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ لہذا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کر لیا، انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا، اور جو بغض اور کینہ کی وجہ سے بدبختی اور لعنت میں گرفتار رہے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر اے سننے والے تو اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے تیری طرف نازل کی، تو معاذ اللہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات واحد مذکر حاضر کی ضمیر لائی جاتی ہے یا حاضر کی ضمیریں ہوتی ہیں، جیسے سامنے کسی سے خطاب کیا جا رہا ہے لیکن حقیقتاً وہاں پر کوئی شخص عام ہی مراد ہوتا ہے۔ یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب اس لیے نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم کے بارے میں تو شک کا گمان بھی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں سے خطاب فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم اگلے پروگرام میں مزید کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یونس کی تقریباً 93 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی 93 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان بنی اسرائیل نے یعنی ان کی جو آگے نسلیں تھی یہودی، اس وقت تک اختلاف ان میں آپس میں پیدا نہیں ہوا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ یعنی پہلے یہ توریت کو حاصل کرنے کے بعد اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں ان کو بنیاد بناتے ہوئے نبی کریم کی آمد کے منتظر تھے، اور جب سرکار تشریف لائے اور انہوں نے توریت کی نشانیاں ان میں موجود پائیں تو ان کو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن پھر جب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، قرآن آ گیا، اب ان میں علم آنے کے بعد اختلاف پیدا ہوا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بروز قیامت فیصلہ فرما دے گا۔ یعنی جو اطاعت کی طرف مائل ہوئے، ایمان قبول کر لیا، وہ جنت میں جائیں گے، باقی دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے اس وقت جو عام لوگ موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں انہی سے خطاب کیا، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں مخاطب جو خطاب کرتا ہے اسے مخاطب کہتے ہیں، جس سے خطاب کیا جائے اس کو مخاطب کہا جاتا ہے۔ تو مخاطب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر تو شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تیری طرف نازل کی، یعنی اے سننے والے تیری طرف نازل کی، تو ہم اس میں اضافہ کریں گے کہ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم کے ذریعے جو تیری طرف ہم نے نازل کی یعنی قرآن عظیم، اگر اس کے بارے میں تو کچھ شک میں ہے تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو سوال کر ان لوگوں سے جو اس سے تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے رہے ہیں، یعنی وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو آپ کے رفقا تھے جو پہلے یہود کے ساتھ تھے اور یہودی عالم تھے، اور پھر وہ مطلب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس طرف مائل ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے جا کر معلوم کرو کہ وہ کتاب کو پڑھتے رہے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ نشانیوں پر یہ لوگ مطلع ہیں، ان سے جا کے سوال کر لو تو وہ تمہاری تشفی کر دیں گے اور اس طرح شک دور ہو جائے گا۔ لقد جاءک الحق من ربک، بے شک ضرور آ گیا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ہرگز ان لوگوں میں نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، فتکون من الخاسرین، اگر تو نے ایسا کیا تو ہو جائے گا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔
تو گویا کہ اس زمانے کے عام اشخاص کو مخاطب کر کے اللہ نے خبردار کر دیا کہ قرآن حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی اب راہ نجات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راہ نجات نہیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ ثابت ہو گیا، پختہ ہو گیا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک لوح کو پیدا کیا تو قلم کو بھی پیدا کیا اور قلم کو حکم فرمایا، لوح مانے ایک تختی پیدا فرمائی، بہت بڑی تختی، اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے عرض کیا رب کریم کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے آئندہ جو اعمال ہیں ان پر نگاہ فرمائی، حتیٰ کہ ان کے انجام پر نگاہ فرمائی کہ کون اللہ کی عطا کردہ ہدایت کو قبول کرے گا اور مسلمان ہو کر مرے گا، اور کون ہے جو اللہ کی آنے والی ہدایت کو اپنی شامت اعمال کی بنا پر رد کر دے گا اور کفر میں مرے گا۔ تو یہ اللہ کا علمی وسعت تھی کہ ہر ایک کے انجام کو ملاحظہ فرمایا۔ کوئی سعید نظر آیا تو اس کو نیک بخت لکھوا دیا، کوئی شقی نظر آیا، بدبخت نظر آیا تو اس کو وہاں پہ بدبخت لکھوا دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بغیر لوگوں کے عمل پر نگاہ فرمائے فیصلہ فرما لیا کہ یہ بس اس کو ہم جنت میں ڈالیں گے لہذا اس کے لیے نیک بخت لکھ دو، اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے اس کے لیے بدبخت لکھ دو۔ نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے اعمال پہ نگاہ فرمائی، یہ کیا کیا کریں گے، اور پھر یہ اعمال کرنے کے بعد ان کا اخروی انجام کیا ہوگا، یہ کس چیز کو اپنے آخری وقت میں اختیار کر کے رکھیں گے، ایمان کو کفر کو۔ تو یہ اللہ نے ان کے اعمال پہ نگاہ رکھ کے لوح محفوظ پر لکھوا دیا۔ اب جو اللہ نے لکھوایا اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تبدیلی اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر تبدیلی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے انجام پر نگاہ فرمائی اس نگاہ میں نقص تھا، اللہ کو خود نہیں پتہ تھا کہ انجام تبدیل ہو جائے گا، اور پھر اس وجہ سے لوح محفوظ کا لکھا ہوا بدل گیا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے پہلے سے ہی اس کے اخروی انجام پر یا زندگی کے آخری انجام جو آخر میں انجام ہوگا اس پہ نگاہ فرمائے بغیر پہلے ہی فیصلہ فرما دیا یہ جو جنت یہ دوزخی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اس لکھنے کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا فرمائے، اس نے نبی بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں۔ جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بند ہو گیا تو وہ علماء کو اس نے مبعوث فرمایا، علماء سے خدمت دین لیتا رہے گا اور تبلیغ کا کام چلتا رہے گا۔ اب اگر کوئی اس کو قبول نہ کرے اور معاذ اللہ کفر کے اندر ہی مر جائے تو یہ اس کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں۔ ہاں، اللہ کی علمی وسعت یہ ہے کہ وہ ہزاروں سال بعد ایک شخص پیدا ہونے والا ہے اور وہ کفر میں مرے گا یا ایمان پہ مرے گا، یہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے وہ لکھوا دیا۔ چنانچہ اگر ایک شخص نے بدبخت مرنا تھا تو اس کا بدبخت لکھوایا، اگر یہ نیک بختی پر مرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بخت لکھواتا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ جی اس کی قسمت میں اللہ نے ایمان لکھ دیا تھا، اس کی کفر لکھ دیا تھا تو اس کے کافر ہونے کا کیا قصور۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کر مجبور کر دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی علمی وسعت اور عظمت اور قدرت کے اظہار کے لیے لوح محفوظ میں لکھا۔ اگر وہ نہ بھی لکھتا تو اس کو معلوم تھا کہ یہ شخص کیا کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا، وہ وہاں پہ لکھ دیا، اور اسی طرح انسان کرتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ بات بیان فرما رہا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوح محفوظ میں لکھا ہوا کلمہ پورا ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو جانتا تھا کہ یہ کفر پر ہی مرے گا تو اللہ نے وہاں پہ لکھوا دیا کافر ہو کر مرے گا، تو وہ پھر یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا قول تو درست ہی ثابت ہوگا، فلا یؤمنون، تو پھر وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا یا تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا، پختہ ہو گیا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیۃ، اگرچہ سب کی سب نشانیاں ان کے پاس آ جائیں۔ تو دیکھیے کتنی اچھی نفیس بات اللہ نے فرمائی کہ ہر قسم کی نشانیوں کو حاصل کرنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے جانتا ہے کہ کون نیک بختی کو اختیار کرتے ہوئے ایمان لے کر آئے گا اور کون نفس و شیطان کے بہکائے میں ہو کر ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ لہذا اس نے ان کے انجام کو دیکھ کر وہاں لکھا ہے۔ اب اس انجام میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اس میں تبدیلی ہو تو پھر اللہ کے علم کا ناقص ہونا ثابت ہوگا، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ نے شاید فرمایا کہ اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی آیت آ جائے، اس کے باوجود وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، یعنی جو جہنم میں ان کو حاصل ہوگا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس،
اس آیت کی ترکیب تو مختلف ہے، یعنی لفظی اگر ہم ترجمہ کریں گے تو عجیب و غریب صحیح بنے گا، تو اس لیے بامحاورہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر وہ بستی کہ جو ایمان لے کر نہ آئے تو اس کا وہ پھر ہلاک ہوتی ہے، لیکن جو بستی ایمان لے کر آئے تو اس کا ایمان اس کو ضرور نفع پہنچاتا ہے، جیسا کہ قوم یونس کو۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت والا عذاب دنیاوی زندگی میں کھول دیا اور انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام، یہ نینوا ایک علاقہ تھا موصل کے اندر، تو علاقہ موصل میں نینوا جو تھے وہ لوگ، یہ لوگ قوم تھی جو وہاں پر رہتی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بہت شدید مبتلا تھے، بت پرستی وغیرہ کرتے تھے۔ یونس علیہ السلام ان کے اندر مبعوث ہوئے اور آپ نے ان کو تبلیغ دین فرمائی، اللہ کی طرف مائل کیا۔ حسب مطلب روایت یا حسب مطلب جو عادت تھی اس زمانے کے اندر کہ لوگ انبیاء علیہ السلام کا اکثر انکار ہی کرتے تھے، ان لوگوں نے بھی انکار کیا اور ایمان لے کر نہیں آئے۔ اس پر یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب کی وعید سنائی کہ تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا ورنہ مجھ پر ایمان لے آؤ۔ ان میں سے اب بعض لوگ جو تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ یونس علیہ السلام جو بات کہتے ہیں وہ ضرور پوری ہو جاتی ہے، تو انہوں نے آپس میں باہم مشاورت کی کہ دیکھو ہمیں ایمان لے آنا چاہیے کیونکہ یونس نے جب کوئی بات کہی ہے وہ ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ تو بعض نے کہا کہ دیکھو انہوں نے آج ہمیں کہا ہے کہ رات میں عذاب آئے گا، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ اگر یہ رات ہمارے درمیان گزاریں گے تو اس کا مطلب عذاب نہیں آئے گا، اور اگر یہ ہمارے درمیان نہیں تو پھر عذاب آئے گا۔ لہٰذا وہ لوگ انتظار کرنے لگے۔ رات جب ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس سے چلے گئے اور بہت بادل وغیرہ آ گئے اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ اس وقت جب عذاب کے آثار ان پر نمایاں ہوئے کہ عذاب آنے والا ہے، تو اور پھر انہوں نے جب ڈھونڈا تو یونس علیہ السلام نظر نہ آئے، تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہمیں یونس علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ لہٰذا اب کیا کریں؟ تو ان کے جو ذہین قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی فوراً ہمیں ایسا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، لہٰذا ہمیں فوراً ایمان لانا چاہیے اور اپنی حالت کو ایسا بنا لینا چاہیے جو قابل رحم حالت ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ لہٰذا ان سب نے اپنے تمام بیوی، بچوں، عورتوں، مردوں سب کو لیا اور جنگل میں چلے گئے، پھٹے پرانے لباس پہن لیے، سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے تاکہ کسی کی طرف میلان کی وجہ سے ہمارے اخلاص میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف قلبی توجہ میں کوئی فرق نہ پڑے، اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ یا رب کریم ہم سے خطا ہو گئی، تو ہماری خطا کو معاف فرما دے، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اس عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر رحم آیا، ان کی اس حالت پر اور ان کے اس انداز کو اللہ نے پسند فرمایا اور ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ یہاں ایک وسوسہ آ سکتا ہے کہ جب فرعون نے ڈوبتے وقت ایمان لانے کی کوشش کی عذاب کو دیکھ کر تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، اور ان لوگوں نے آثار عذاب دیکھے اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرعون اصل میں عذاب اس پہ مسلط ہو چکا تھا، اس وقت وہ ایمان لے کر آیا تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے، اور ان پر ابھی عذاب مسلط نہیں ہوا تھا بلکہ عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہوئے تھے، لہٰذا اس وقت تک اگر کوئی توبہ کر لیتا تو ضرور وہ توبہ مقبول ہو جاتی، کیونکہ ایسے آثار جو بظاہر عذاب کے سے ہیں تو عام حالت میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ جیسے خود آج کے دور میں آپ دیکھیں سورج گرہن، چاند گرہن، تیز آندھی، طوفان کا آ جانا، تو حالانکہ اللہ کے عذابات نہیں ہیں، کیونکہ اب اجتماعی عذاب اس قوم کے اوپر نازل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ لہٰذا وہ چونکہ ابھی صرف اثر تھا، آثار تھے، عذاب مسلط نہیں ہوا تھا، لہذا ان کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا۔ اسی کو اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کوئی بھی بستی جس کو اس کا ایمان نفع دے، انہی میں سے ایک بستی یونس کی بستی بھی ہے کہ لما آمنوا، جس وقت وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں ذلت والا عذاب کھول دیا، دور کر دیا، ومتعناہم، اور انہیں ایک وقت الی حین، ایک وقت تک نفع اٹھانے کی، فائدے اٹھانے کی مہلت عطا فرما دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور عظمت کا اظہار فرمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہے تو ضرور ایمان لے آئیں وہ لوگ جو تمام کے تمام زمین میں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے،
اگر اس نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اس نے آسمانی کتابیں بھیجیں، اس نے مبلغین پیدا کیے، علماء پیدا کیے، فقہا پیدا کیے، نصیحت کرنے والے پیدا کیے، تو یہ اس کی ایک عادت الہیہ ہے، ایک اس کی حکمت ہے، ایک اس کی مشیت ہے، اور وہ ان نفوس قدسیہ کے درجات کی بلندی کا سامان فرما رہا ہے، ان کو اس کے بدلے میں انعامات عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ اگر چاہے تو براہ راست سب کو مسلمان کر دے، سب کے دلوں میں اچھے خیالات ڈالے، سب کے سب اللہ کی توحید کا اقرار کرنے لگے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہے، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو جو بھی زمین میں ہیں تمام کے تمام ایمان لے آئیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا گیا، اس میں کوئی معاذ اللہ توبیخ نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کی تسلی کے لیے تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تبلیغ دین فرماتے تو آپ حد انتہائی درجے کی امید قائم کر لیتے تھے کہ یہ ضرور ایمان لے کر آئے گا، کیونکہ آپ کا نفیس انداز، آپ کا کردار سب کے سامنے تھا۔ اتنی چیزیں، اتنے اسباب، اتنے سامان جمع ہو جانے کے باوجود، یعنی ہدایت کے اتنے سامان، اتنے اسباب جمع ہو جانے کے باوجود اگر سامنے والا ایمان قبول نہ کرے تو زیادہ رنج ہوتا ہے کہ اس کو اور کون سی نشانی دکھائی جائے۔ سب معجزات دکھائے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ سابقہ زندگی ان کے سامنے تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، کوئی بد کرداری نہیں ہے، کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے، کسی استاد سے باقاعدہ اکتساب فیض نہیں کیا، اس کے باوجود علوم کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، بالکل باکردار ایک شخصیت ہیں، تو ایمان لانا چاہیے، اور معجزے بھی وہ دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی رنجیدہ کر دیا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ حبیب کریم آپ بالکل رنجیدہ نہ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب ایمان لے کر آئیں، لیکن اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ فقط ہدایت کے اسباب اور گمراہی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور لوگوں کو اختیار دے دیتا ہے کہ جس کو چاہے اختیار کریں۔ تو اگر انہوں نے بدبختی کو اختیار کر لیا، گمراہی کے اسباب کو اختیار کر لیا، تو آپ بالکل رنجیدہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بھی ایمان دے دیتا، لیکن اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ انہیں اختیار دیتا ہے۔ اور اسی طرح کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ زبردستی تمام لوگ مومن ہو جائیں؟ تو اس کی آپ تمنا نہ کریں کہ اس تمام کے تمام فوراً مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اس نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کو اختیار دے دیا ہے کہ جس کو چاہے اختیار کریں۔ لہٰذا جب یہ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ جس کو میں تبلیغ کروں ضرور ایمان لے کر آئے اور نہیں لائے گا تو آپ کے قلب کو رنج ہوگا، ایسا آپ نہ کیجیے، اپنے قلب کو رنجیدہ نہ کیجیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ معاذ اللہ یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، بلکہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کی بدعملی کو دیکھ کر، کسی کے کفر میں مبتلا ہونے کو دیکھ کر انسان رنجیدہ ہو، افسوس کا اظہار کرے، اس کے دل میں دکھ پیدا ہو، کیونکہ بہرحال انسانیت کے ناطے اگر ایک کافر بھی ہے تو ہمیں خواہش یہی رکھنی چاہیے کہ کاش یہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرے، یہ بھی جنت میں جائے۔ اس سے نفرت، اس کے کفریہ عقائد سے تو نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس شخص سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کا بندہ ہے، اور ہماری تمنا ہونی چاہیے کہ کاش یہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایسی اپنے مسلمان بھائی اطراف میں، چاہے ہمارے گھر والے ہوں، چاہے ہمارے باہر والے ہوں، اگر وہ کوئی خطا میں مبتلا ہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد بھی جلنا، کوڑنا اور ان کی اصلاح کے لیے سوچنا اور ان کے برے اعمال کی بنا پر افسوس کا اظہار کرنا، یہ تمام کا تمام سعادت مندی ہے اور انسان کے لیے باعث بلندی درجات ہے۔ تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن معاملہ وہی ہے کہ محبوب اور محب کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتا رہا ہے، فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مطلب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی رنجیدگی مطلوب نہیں تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے حبیب کا دل رنجیدہ ہو، تو ان کی تسلی کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، یعنی ہر جو بھی ایمان لے کر آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہی ایمان لے کر آتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر کام حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، کوئی کام مرضی کے خلاف نہیں۔
اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مرضی کے مطابق ہونے کا مطلب اگر کوئی گمراہی میں مبتلا ہے تو اللہ سے راضی نہیں ہے، بلکہ کیا مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو گمراہی کے اسباب پیدا کر کے، ہدایت کے اسباب پیدا کر کے اختیار دے دیا۔ اب اگر وہ گمراہی کو اختیار کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق اس کو اختیار کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس نے غلط اختیار کیا، وہ ہلاک و برباد ہوا۔ اسی کو مرضی سے تعبیر کرتے ہیں کہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ اگر مرضی اللہ کی اس کے برخلاف ہوتی کہ یہ گمراہی قبول نہ کرے تو کبھی بھی نہ کرتا، لیکن اسے اختیار پر چھوڑ دیا گیا، اس وجہ سے وہ گمراہ ہوا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی جان اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت نہ فرما دے، اس کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایمان لے کر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں دی، اس کو اجازت نہیں دی، تو پھر یہ وسوسہ پیدا ہوگا کہ اگر اجازت نہیں دی تو اس شخص کا کیا قصور۔ تو یہی بات سمجھنے والی ہے کہ اس کا مطلب حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان لاتا ہے، اگر رکاوٹ ڈالنا چاہتا تو اس کے اندر بھی رکاوٹ ڈال دیتا، وہ ایمان نہ لاتا، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کا ساتھ دیتی ہے، وہ ایمان لے آتا ہے۔ اور اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آتا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ اس کو کفر پہ مجبور کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل اختیار کر کے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب اگر وہ گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے، پیچھے سے اس کا ربط ملائیے کہ اور کسی جان کے لیے قدرت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ان پر مسلط فرماتا ہے جنہیں عقل نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی اشارہ مل گیا کہ انسان اپنے اختیار کو جو استعمال کرتا ہے کسی اچھی چیز کو اختیار کرنے میں یا برائی اختیار کرنے میں، نیکی، بدی، ایمان، کفر، تو اس میں بڑا دخل عقل کا ہوتا ہے۔ تو جن کے اندر عقل نہیں ہے وہ غلط چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام آیتوں سے صحیح اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یونس کی تقریباً 100 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِ انظُرُوا ماذا فی السماوات والارض، آپ فرمائیے کہ اے لوگو تم دیکھو ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں کیا ہے۔ تو یہ اصل میں کفار کو دعوت نظارہ دیا گیا کہ تم دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں کیا ہے، تاکہ اس دیکھنے کے بعد تمہاری عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت و قدرت کو سمجھ سکے۔ اور یہ اگر ہم عام دعوت رکھیں تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ توحید باری تعالیٰ پہ غور و تفکر ترک کر دے، یا اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت پہ دلائل کے جو دلائل ہیں ان پہ غور و تفکر نہ کرے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے کہ آپ ان سے فرمائیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں تم ان کی طرف دیکھو۔ تو اب نظر فکر کے ساتھ، غور و تفکر کے ساتھ، تدبر کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں، کائنات میں جو کچھ ہے اس کے اوپر غور و تفکر کریں۔ مثال کے طور پہ کبھی رات ہو جائے تو ہم چھت پر، جیسے اگر آپ کے چھت ہے یا کسی کھلی جگہ پر آپ آ کر آسمان کی طرف دیکھیں تو اسی پر اگر ہم غور و تفکر کریں تو عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت دل میں بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی کہ ہر طرف آسمان پہ اندھیرا ہے اور پھر ستارے ٹمٹما رہے ہیں، کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں۔ پھر چاند پر آپ غور و تفکر کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سیاروں کو، ان ستاروں کو بغیر کسی دھاگے کے، بغیر کسی ذریعے کے آسمان پر روکا ہوا ہے۔ کوئی ایسا تارہ نہیں ہے، کوئی ایسا سیارہ نہیں ہے کہ جو مطلب زمین کی طرف گر پڑے، اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے۔
اور ہزاروں ٹن وزنی سیارے خلا کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ چیز ثابت کرے گی کہ یقیناً ایک ذات ایسی ہے کہ جو اس کائنات کے پورے نظام کو چلا رہی ہے اور ان چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی پھر ماننا پڑے گا اور عقل اس کو تسلیم کرے گی کہ وہ ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ذوات ہوتیں تو ضرور کسی مقام پہ اختلاف رائے ہوتا۔ جہاں دو ذہن کام کرتے ہیں وہاں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، اور اختلاف رائے کے بعد بگاڑ بھی ضرور ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کا نظام ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور اس میں کوئی نقص آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دن اور رات کے اختلاف میں، موسموں کی تبدیلی میں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ذات ایسی ہے جو ان امور کا ارادہ فرما رہی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر غور و تفکر کیا جائے تو کفار کو اسلام کی توفیق مل سکتی ہے، اور مسلمان اگر غور و تفکر کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت مزید دل میں بڑھ سکتی ہے، اور آدمی اپنے عقیدہ توحید میں راسخ ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو عظمت اور قدرت اس غور و تفکر کے بعد ہمیں حاصل ہوگی، اس کو بنیاد بنا کر انسان عبادات پہ استقامت اور گناہوں سے اجتناب کی سعادت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو یقین ہوگا، جب ان دلائل کو بار بار دیکھے گا، تو اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل اور پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ یقیناً ایک ذات ہے۔ بعض اوقات ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اور یقیناً اقرار کرتے ہیں، اور ہم دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، ایک ہی ذات ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، لیکن اس یقین کے اندر پختگی، کاملیت اور سختی اور شدت ہونی چاہیے، وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اس کی میں نے مثال بارہا آپ کو دی، ایک دفعہ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ہمیں کہے کہ تمہارا ایک دشمن باہر کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو مار دے گا، تو اگر وہ خبر دینے والا بالکل سچا ہے تو یقیناً دل میں خوف پیدا ہوگا اور ہم باہر بے احتیاطی کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ اس شخص کے خبر دینے سے ایک یقین کامل حاصل ہوا، اس یقین کامل نے ہمیں چند اعمال کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے احتیاطی تدابیر والے جو اعمال اختیار کیے وہ اسی شخص کی خبر کے جواب میں تھے، اور اس کی خبر کے جواب میں جو یقین کامل ہوا تھا اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہ احکامات بیان فرمائے، عذابات بیان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں کثیر وعیدات بیان فرمائی مختلف اعمال کے بدلے میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے عمل میں تبدیلی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس لیے کہ باوجود اقرار کرنے کے، باوجود تسلیم کرنے کے، ابھی تک یقین کامل کی سعادت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ کائنات میں غور و تفکر اس یقین کو کاملیت کے درجے تک پہنچائے گا، اس یقین کو پختہ کرے گا، اور جب یہ یقین مزید پختہ ہو جائے گا تو اس کی یہ برکت ضرور حاصل ہوتی ہے کہ قلب میں ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور کر دیتا ہے، اور یہ گرفت کی کمزوری عبادات کی استقامت اور گناہوں سے اجتناب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی انسان استقامت بھی حاصل کر لیتا ہے، گناہوں سے اجتناب میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہے۔ لہذا کائنات میں غور و تفکر بہت سعادت کی باتیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ نہیں بے نیاز کر سکتی آیتیں اور نہ ڈر سنانے والے، یعنی رسول جتنے بھی ہیں، عن قوم، کسی ایسی قوم کو، لا یؤمنون، کہ جس کے نصیب میں ایمان نہ ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب تک کوئی ایمان نہیں لائے گا، فقط آیات کو اگر درست تسلیم کر بھی لے، آیات کو پڑھ بھی لے، آیات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے، اور رسول اس کو تلقین کریں، وہ ان کی تلقین کو سن بھی لے، تو فقط سننے سے کوئی نجات نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ یہ تو خیر کفار کے بارے میں ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، حدیثیں پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، کسی کی کوئی بات بہت ہی مناسب ہوتی ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوتی ہے، ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے، تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، ہم اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، اسے درست کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری عملی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو اگر عمل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو پھر یہی سمجھ لیں کہ پھر ان آیات سے ہمیں وہ فائدہ حاصل نہ ہوا۔
نبی انبیاء علیہ السلام کی باتوں سے، اس نیک شخص کی باتوں سے ہمیں یا احادیث کریمہ سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوا جو یقیناً ہونے چاہیے تھے، اور اس میں ان کا قصور نہیں بلکہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کفار کس طریقے کو نظر انداز کریں، اس طریقے کو نہ اپنائیں کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو سنا، نشانی اللہ کی دیکھیں، آیات سنی، لیکن بے پرواہی کے ساتھ اس کو ٹال دیا۔ یہ بے پرواہی ان کے لیے مذمت کا سبب بھی بنی کہ جا بجا قرآن میں مذمت بیان ہوئی، قیامت تک لوگ قرآن پڑھ کے ان کی ان برائیوں، ان مذمتوں کو بیان کرتے رہیں گے، اور آخرت کا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ دنیا میں ذلت و رسوائی ان پہ مسلط ہوئی، تو یہ طریقہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اچھے انداز اختیار کرنے چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ آیات سنتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، آنسو نہ نکلے ہمارے تو کم از کم وہ سننے کے بعد غور و تفکر کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے اور اپنے عمل میں مزید بہتری لاتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان امور پر توجہ کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا وہ انتظار صرف اس بات کا کر رہے ہیں، یعنی ان دنوں کی مثل دنوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ جو ان سے پہلے گزر چکے؟ یعنی یہ جو کفار کیوں ایمان لے کر نہیں آتے؟ کیا یہ ان ایام کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ایام گزر چکے، یعنی قوم ثمود پر، قوم عاد پر اور فرعون وغیرہ پر جو ایام گزرے، کہ جن ایام میں ان پر عذابات نازل ہوئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ کیا یہ ایسی انہی جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے کہ ان پر بھی عذاب آ جائے؟ قل، آپ فرما دیجئے فانتظروا، یعنی اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اگر تم عذاب کا انتظار کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رہیں گے، اور یہ ٹائم پیریڈ قیامت تک ہے، اس وقت تک کبھی دنیا کے اندر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں، یہاں پہ جو عذاب ہوگا پھر وہ یہ آخرت کا عذاب مراد ہوگا کہ انہیں آخرت میں یا قبر میں عذاب ہوگا، اور یقیناً ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ کفار جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برود قیامت ہوں گے تو ذلت و رسوائی ان پہ مسلط کی جائے گی، یہ ایک عذاب، اور پچھتاوا اور حسرت کا عذاب وہاں پر ہوگا۔ اس کے بعد انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہاں پر طویل عذاب بھگتنا پڑے گا۔ لہذا بہت ہی بہتر ہے کہ ہر غیر مسلم بھی غور و تفکر کرے، اور میں بار بار مطلب یہ ہم دعوت دیتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کا غیر مسلم ہماری بات کو سن رہا ہے تو ٹھنڈے دل کے ساتھ بلا برا محسوس کیے غور و تفکر کرے۔ سب سے پہلے اس پوائنٹ پہ غور کرے کہ یہ قرآن کیا غلط ہے۔ یقیناً اگر کوئی دیانتداری کے ساتھ اپنے قلب کو بغض، کینہ اور عناد اسلام سے خالی کر کے دیکھے گا تو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ کتاب غلط نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں قرآن دیکھ لیں، ایک جیسے اعراب، ایک جیسے الفاظ، ایک جیسے حروف، کوئی تبدیلی نہیں۔ اور ہمارا 6 سال کا بچہ، 7 سال کا، 8 سال کا بچہ اس زبان کو جو اس کی مادری زبان نہیں ہے، جیسے ہم اردو بولنے والے ہیں مثال کے طور پر، عربی تو ہمارے لیے اجنبی زبان ہے، اور 30 سپارے، تقریباً 6666 آیات، لیکن دل میں کیسی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے وہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا کیسا نفیس انتظام کیا ہے۔ تو ان چیزوں پر غور کریں گے تو یہ پھر عقل تسلیم کرے گی کہ یقیناً پھر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس کی حفاظت انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ذات ایسی ہے جو اس کی حفاظت فرما رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب وہ ذات نے کتاب نازل فرمائی، یہ کلام اسی کا ہے، کیونکہ اگر انسانوں کا کلام ہوتا تو اس میں ضرور تصرف بیجا ہو جاتا، ضرور اس میں تبدیلی کر لی جاتی، یا جس طرح پچھلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا تو ان میں تحریفات ہو گئیں، ان میں اضافے ہو گئے، کمی ہو گئی، اور وہ مشکوک بن گئی کہ اصل مضامین کون سے ہیں اور اضافہ شدہ مضامین کون سے ہیں۔ اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ یہ بندے کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ایسا کلام ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے فرمایا ہے۔ تو پھر اس کی تعلیمات پر غور و تفکر بھی کرنا چاہیے، اس میں موجودہ باتوں کو حق اور سچ بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ تو جب یہ بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نبی تسلیم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرے گا، دیگر جتنے مذاہب باطل ہیں ان سب کا انکار نہیں کرے گا، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، حساب و کتاب، تقدیر
اور ان تمام چیزوں کو نہیں مانے گا تو وہ پھر ہلاک اور برباد ہو جائے گا، اس لیے اس پہ توجہ ضرور کرنی چاہیے۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ پھر یہ مفسرین نے فرمایا کہ بالفرض اگر کوئی عذاب نازل ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ گویا کہ اللہ یہاں سے بیان فرما رہا ہے کہ ثم ننجی رسولنا، کہ اگر ہم کوئی بالفرض عذاب نازل فرما دیتے ہیں جیسے پچھلی قوموں میں ہوا، تو پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لے آئے۔ کذالک، معاملہ اسی طرح ہے، یعنی ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ ہم مومنین کو نجات عطا فرمائیں۔ کسی چیز کا لزوم لازم کرنا یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو کہ ایک کسی غیر کا دوسرے پر کوئی شے لازم کرنا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت سی چیزوں کو لازم کرنا، نماز پڑھنا ہم پر لازم ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہم پر لازم ہے، علم دین کا سیکھنا ہم پر لازم ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خود اپنی ذات پر کوئی چیز لازم کرنا، کوئی دوسرا نہ کرے، اپنی ذات پر لازم کرنا۔ تو یہاں پہ جو لزوم ثابت ہے وہ یہ والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز کوئی دوسرا لازم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو لازم اگر کرے گا تو اس کا افضل اور اعلیٰ ہونا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے افضل اور اعلیٰ کوئی بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ ہی ادنا کے اوپر کوئی چیز لازم کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ ہے، ہم ادنا ہیں، تو وہ ہم پر لازم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ادنا اعلیٰ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی لازم نہیں کر سکتا۔ اب جو اللہ نے ارشاد فرمایا حقا علینا، ہم پر لازم ہے، تو یہ لزوم وہ ہے جو خود اپنی ذات پہ کچھ چیز لازم کر لی جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان کا مطلب یہ ہے کہ خود ہم نے اپنے ذمہ کرم پر یہ چیز لازم کر لی ہے کہ ہم مومنین کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نجات کا دار و مدار ایمان لانے پر ہے، ورنہ کوئی فلاح نہیں پا سکتا۔ جیسے کہ جا بجا آیات آئیں اور بھی آگے آئیں گی کہ اگر کوئی حالت کفر میں نیک اعمال کرتا ہے، آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے کوئی پھر اس کے اللہ کی بارگاہ میں بقعت نہیں ہے۔ ہاں اتنا اس کے کرم نوازی ضرور ہوتی ہے کہ ان نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عطا فرما دیتا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو پھر یاد رکھو کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ولیکن، اور لیکن، اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں عبادت کروں گا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تمہیں وفات دے گا، جو تمہیں موت دے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کو تسلیم نہیں کرتے تو تمہاری مرضی ہے، میں تمہارے ساتھ مل کے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا معاذ اللہ، بلکہ میں اسی اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، اور پھر یاد رکھو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دن موت عطا فرمائے گا، پھر تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہی رہوں، مجھے مومنوں میں رہنے کا ہی حکم دیا گیا ہے، لہٰذا میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر باطل سے جدا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا منہ سیدھا رکھوں۔ عقیم سیدھا رکھوں یعنی کیا مطلب، میں صراط مستقیم پر چلتا رہوں، ہر باطل سے جدا ہوتے ہوئے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم عطا فرمایا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز تم شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر باطل سے جدا ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم نے صراط مستقیم پر استقامت رکھی اور آپ مومنین میں سے رہے، تو لہٰذا آپ کا یہ پیغام گویا کہ ہے کہ پھر تم مشرکین میں سے مت ہو جانا، بلکہ تم بھی ہمیشہ حالت اسلام پر رہنا اور صراط مستقیم پر ہی چلتے رہنا۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جیسے کہ قرآن عظیم کا اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا بتوں کی پوجا کی مذمت فرماتا ہے اور عقلی دلیل سے یہ بات سمجھاتا ہے۔ یہاں پہ یہ فرمایا کہ وَلَا تَدْعُوا، اور تم نہ پکارو من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، ما، ان کو جو لا ينفعوکا ولا یضرکا، جو نہ تجھے نفع دے سکیں اور نہ تجھے ضرر دے سکیں، یعنی انہیں خدا سمجھ کے مت پکارو، یا اس کی اگر بندگی بھی اس کا معنی بعض مفسرین نے کیا ہے، مترجمین نے کیا ہے کہ تم ان کی عبادت مت کرو کہ جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں ضرر دے سکتے ہیں۔
اور یہ بڑی معقول سی بات ہے، ذرا غور و تفکر کیجئے کہ ایک چیز اپنے ہی ہاتھ سے بنائی ہو اور جب ہم چاہیں اسے بگاڑ دیں، جب ہم چاہیں اسے توڑنے پر بھی ہم قدرت رکھتے ہوں، تو وہ اتنی محتاج چیز جو اپنے وجود میں آنے میں بھی ہماری محتاج ہو، وہ ہمیں کیا نفع دے گی اور کیا ضرر پہنچائے گی؟ تو یہ نظریہ غیر مناسب ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر تو ایسا کرے، یعنی کوئی بھی سننے والے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بلاغت کا قاعدہ بتایا تھا کہ بعض اوقات خطاب کی ضمیر لائی جاتی ہے۔ خطاب کی ضمیر کا مطلب یعنی ایسا کوئی صیغہ لایا جاتا ہے، لفظ کلمہ لایا جاتا ہے، یا کوئی ایسا اور حرف وغیرہ لایا جاتا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خطاب کسی سامنے والے سے ہے، لیکن حقیقتاً اس حاضر سے خطاب کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ عام حکم ہوتا ہے۔ یہ بلاغت کا اسلوب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فَإِن فَعَلْتَ سے مراد معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد نہیں لیں گے، کیونکہ قرآن کے اول مخاطب یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب کوئی واحد مذکر حاضر کی ضمیر آئی یا کوئی صیغہ یا کلمہ ایسا آیا جس کا تعلق واحد مذکر حاضر سے ہے، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا سننے والے کسی عام شخص سے خطاب ہے، کہ حاضر کا صیغہ لازمی طور پر نبی کریم کے لیے استعمال ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، جیسے یہاں پر ہے فَإِن فَعَلْتَ، تو اگر اے سننے والے تو ایسا کرے گا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، یعنی اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بتوں کی عبادت کرنا اور عقیدہ اسلام کو ترک کر کے، بت ہی نہیں بلکہ چاہے سورج کی عبادت کریں، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہو، یہ سب کا سب غلط ہے، اور اگر کوئی اس طرح کرے گا تو پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کا کوئی ٹالنے والا، اسے کوئی کھولنے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس آیت پر ایک اچھا کلام، تفصیلی کلام درکار ہے، جو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گزارش ہے کہ کل کا پروگرام بھی آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یونس کی تقریباً 107 آیات کی تفسیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے، ویسے 106 آیات کی مکمل ہوئی ہے اور 107ویں آیت کی ہم نے تلاوت کی تھی، تفسیر ابھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی تجھے کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں، رد کرنے والا کوئی نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی نفیس بات بیان فرمائی جس کو سمجھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم ہے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز کے اندر ہم کہتے ہیں جی کسی نے تعویذ کروا دیا ہے، کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں نے میرے کاروبار میں بندش کروا دی ہے، فلاں نے رشتوں میں بندش کروا دی ہے، فلاں نے ہم پر مصیبت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جادو بھی کرواتے ہیں، خلاف تعویذ وغیرہ بھی کرواتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے اندر یہ ایسا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اس عقیدے کی وضاحت فرمائی کہ انسان کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت نازل فرمانا چاہے تو اسے دور کرنے والا پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر نعمت عطا فرمانا چاہے
تو پھر اس نعمت کو روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ارشاد فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے میری روزی روک دی، فلاں کیسے روک سکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یا آپ کو روزی دینے کا ارادہ اور فیصلہ فرمایا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اس کے فضل کو کون رد کرنے والا ہے؟ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں فلاں نے میری روزی کو روک دیا، فلاں نے شادی بیاہ کے اس میں رکاوٹ ڈال دی ہے، اور اس طرح ہم بندوں کی طرف، لوگوں کی طرف ان چیزوں کی نسبت کر دیتے ہیں، حالانکہ مصیبتیں نازل فرمانے والا بطور آزمائش وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس میں آسانی، سہولت، اور ہمیں آسانی، سہولت اور نعمت عطا فرمانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا اب خلاصہ کلام ذرا ذہن کے اندر رکھیے گا، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ جو ہے کہ ہم کہتے ہیں کسی نے ہماری روزی روک دی ہے، کسی نے نعمتوں کا دروازہ روک دیا ہے۔ اگر معاذ اللہ اس عقیدے کے ساتھ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہ رہا تھا لیکن کسی نے درمیان میں رکاوٹ ڈال دی، تو گویا کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ رکاوٹ ڈالنے والا اللہ تعالیٰ کے ارادے اور فیصلے کو بدل سکتا ہے، بدلنے والا ہے، اور یہ عقیدہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ یہ جو نعمت ہے فلاں نے مجھے دی ہے اللہ، اور یہ اگر معاذ اللہ ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہے نہ دینا چاہے وہ مجھے دے سکتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کسی نعمت کا ارادہ فرمائے گا تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ اب جو ہمیں نعمت نہیں مل رہی ہے، اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہمارے گھر میں تنگ دستی نظر آ رہی ہے، صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ فراوانی دینا چاہتا تو آپ خود سوچئے کہ اللہ کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے۔ لہذا ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فیصلہ کیا کہ یہ بہت تنگ دستی میں رہے گا، اسی مہینے میں اتفاقاً کوئی میرا دشمن تھا، اس نے کسی سے جادو کروایا کہ ایک مہینے تک اس کے پاس کوئی نعمت نہ آئے، یا جیسے میں دکان چلا رہا ہوں تو ایک مہینے تک اس کے پاس کوئی گاہک ہی نہ آئے۔ اب کیا ہوا کہ اصل تو ارادہ اللہ تعالیٰ کا تھا، اس کا جادو اللہ کے ارادے کے موافق ہو گیا کہ اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا کہ روزی نہ ملے، اور جادو موافق ہو گیا۔ اب وہ جو جادو کروانے والا وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھا میں نے جادو کروایا تو روزی روک لی، حالانکہ یہ تو اللہ کے روکنے سے ہوئی، جادو سے کوئی ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا بہت لازم ہے، کیونکہ اگر بالفرض ہم یہ عقیدہ رکھنے سے، میں بار بار نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ دیکھو میں نے جادو کروا کے اس کی روزی روک دی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتائیے اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے میں یا اس وقت میں اس کو روزی دینا چاہ رہا تھا یا نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ روزی دینا چاہ رہا تھا، اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روک دی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بالکل نہیں بدلتے، ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، تو یہ عقیدہ کفر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس بات کے اقرار کریں گے کہ ہاں اصل تو اللہ نے تنگ دستی دی ہے، تو پھر آپ کا کیا کمال ہوا، آپ کے جادو سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی دی ہے۔ تو تنگ دستی دینے والا، فراوانی دینے والا اور نعمت عطا فرمانے والا سب یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی فاعل حقیقی ہے۔ اس آیت میں انہی غلط نظریات کی مطلب اس کا رد کیا گیا ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اب یہ جو کہا جاتا ہے جی کاروبار میں بندش کروا دی ہے، رشتوں میں بندش کروا دی ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اس میں عقیدہ وہی رکھنا ہوگا کہ اصل میں یہ بندش نہیں ہے، بندش کی وجہ سے رشتے نہیں رکے ہیں، بندش کی وجہ سے روزی نہیں رکی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ بندش کروانے والا یعنی اس نے جو عمل کروایا وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو گیا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مثلا کسی کے رشتے کا بالکل لڑکی جوان ہے اور معقول پیسہ وغیرہ سب بھی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی شادی 5 سال بعد ہوگی۔ اب کسی نے جادو بھی کروا دیا کہ اس کی شادی نہ ہو، اور 5 سال تک شادی نہ ہوئی، تو وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے جادو کروایا، لیکن یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ جو عموماً کہا جاتا ہے جی بندش کروا دی، رشتے کی بندش کروا دی ہے، کاروبار کی بندش کروا دی ہے، اس کو بھی میں معاذ اللہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اسی میں بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ بندش وغیرہ کا تصور جو ہے کہ کاروبار کی بندش، رشتے کی بندش، یہ اصل میں کوئی شخص حقیقتاً اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ بھی یہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بچی جوان ہے، قبول صورت بھی ہے، پیسے جہیز وغیرہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی شادی 5 سال بعد ہوگی۔
اب کسی نے اس بچی کے اوپر جادو کروایا کہ اس کا رشتہ نہ ہو 5 سال تک تقریباً، تو اب اصل میں فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے جادو کی وجہ سے 5 سال لیٹ نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ایسا ہو رہا ہے۔ بس ہوا یہ کہ اس کے جادو کا جو جس مقصد کے لیے جادو کروایا، وہ مقصد اور اللہ کا ارادہ وہ ایک جیسا ہو گیا۔ اب یہ دل میں خوش ہوتا رہے گا، دیکھا ہم نے اس کا رشتہ روک دیا، رشتے ہی نہیں آ رہے، 5 سال تک بند کر دیا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوا ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، کوئی تعویذ، کوئی جادو، کوئی ٹونا اس اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ یہی مسلمانوں کو صحیح عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے ہم بار بار گزارش کرتے ہیں کہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھیے۔ قرآن ہمیں خرافات سے ہٹائے گا، غلط نظریات سے، غلط عقائد سے ہٹا کر ہمارے ذہن کو وسعت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ پھر میں ایک دفعہ، کیونکہ نازک مسئلہ ہے، پھر میں خلاصہ کلام عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی کسی کی روزی بند نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا رشتہ وغیرہ آگے نہیں کر سکتا جب تک کہ ارادہ اللہ کا اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔